السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ کے ایک حصے کو میں نے تلاوت کر کے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہماری تقریر کا عنوان ہے، جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، وہ موضوع ہے ہمارا آنسو، جسے انگلش میں ٹیئر کہتے ہیں اور عربی میں دموع کہتے ہیں۔ آنسوؤں کے تعلق سے امام جوزی علیہ الرحمہ نے ایک مکمل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے بحر الدموع، آنسوؤں کا سمندر۔ کافی اچھی بحث انہوں نے آنسوؤں کے حوالے سے اور آنسوؤں کی اہمیت کے تعلق سے اس کتاب میں فرمائی ہے۔ چند باتیں آنسوؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ غور سے آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور مکمل بیان اس نیت سے سنیں کہ سننے کے بعد دوسروں کو پہنچاؤں گا، تو پھر نیت المؤمن خیر من عملہ کے تحت آپ نے اگر ان باتوں کو دوسروں تک نہیں بھی پہنچایا، پھر بھی اللہ تعالیٰ دوسروں تک پہنچانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آنسو ایک پانی ہے جو آنکھ سے نکلتا ہے۔ عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں، عین، عین یہ نون، عین نون۔ ایک تو وہ جو قاعدہ بغدادی میں ہم پڑھتے ہیں عین غین، وہ عین الگ ہے۔ عین نون کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، اور عین کے کئی معنی آتے ہیں۔ اس کا ایک میننگ ہوتا ہے چشمہ۔ عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے اور عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے۔ جس طریقے سے لفظ چشمہ کے دو میننگ ہوتے ہیں، ایک مطلب چشمے کا ہوتا ہے کہ جو ہم آنکھوں پہ لگاتے ہیں اسے چشمہ کہتے ہیں، اور ایک میننگ چشمے کا ہوتا ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے اسے بھی چشمہ کہتے ہیں۔ لفظ ایک ہی ہے مگر میننگ دو ہے۔ اسی طریقے سے لفظ عین کے دو مطلب ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، باقی لفظ عین کے کئی میننگ ہیں عربی میں۔ عین کا مطلب ہوتا ہے چشمہ، جہاں سے پانی نکلتا ہے۔ عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ۔ اب لفظ عین ایک مطلب اس کا آنکھ ہوا اور ایک مطلب اس کا چشمہ ہوا۔ آنکھ سے بھی پانی نکل رہا ہے اور چشمے سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور دونوں پانیوں میں فرق یہ ہے کہ چشمے سے جو پانی نکل رہا ہے اس سے ہم اپنی ظاہری غلاظتوں کو دھوتے ہیں، اور آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ آنکھ سے نکلنے والا پانی
ہمارے باطن کی غلاظتوں کو صاف کر دیتا ہے، ہمارے دل کے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور دل کا میل کیسے صاف ہو؟ اگر آپ اپنا کپڑا دھونے جائیں، اگر آپ اپنا بدن دھونے جائیں تو آپ کو 1-2 بالٹی لگ جائے گی، مگر دل کو صاف کرنے کے لیے آپ کو 1-2 بالٹی پانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنکھ سے نکلا ایک قطرہ بھی سمجھ لیجئے اگر خشیت کے ساتھ نکل جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نکل جائے، اللہ کے خوف کی وجہ سے نکل جائے، تو یہ دل کے تمام میل کچیل کو دھو ڈال دیتا ہے، دل کے تمام میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں اس آنکھ سے نکلے ہوئے پانی کی اہمیت، کہ جہنم کو اگر کوئی بجھانا چاہے، جہنم کی آگ کو سرد کرنا چاہے، تو سمجھ لیجیے آپ سمندروں کے سمندر اور ڈیل ڈال دیے، جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، لیکن یہ آنکھ سے نکلنے والا پانی اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی شان کا حامل ہے کہ یہ ایک قطرہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو آنکھ سے نکلنے والا یہ پانی یہ بڑی اہمیتوں کا حامل ہے۔ یہ جو آنسو ہمارے نکلتے ہیں، ویسے تو ان آنسوؤں کی 10 قسمیں ہیں، 10 قسمیں۔ سائنس اس پر ریسرچ کر چکی ہے کہ انسان اگر خوش ہے اس وقت اگر آنسو نکل رہے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے۔ اور ایک آنسو انسان دکھ، درد، الم، پریشانی، مصیبت کے عالم میں اگر اس کی آنکھ سے نکل رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے اور اس کا اثر بھی الگ ہوتا ہے۔ اگر ان 10 اقساموں کو اختصار کے ساتھ میں بیان کروں تو وہ 10 اقسام 3 اقسام میں آ جائیں گی۔ آنسو کی ایک قسم ہے بنیادی آنسو۔ بنیادی آنسو ان آنسوؤں کو کہتے ہیں جو ہمیشہ ہماری آنکھوں کے اندر رہتے ہیں، جس سے ہماری یہ پلکیں جو اوپر نیچے ہوتی ہیں، یہ بنیادی آنسوؤں کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتی ہیں۔ اور ایک انسان سال میں تقریباً آدھا لیٹر بنیادی آنسو یوز کرتا ہے، اور یہ جو بنیادی آنسو ہیں اگر یہ ختم ہو جائیں تو انسان کی پلک اوپر نیچے نہیں ہو سکتی ہے اور اس کے دیکھنے کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی آنکھوں کے اندر بینائی کا جو تعلق ہے وہ ان آنسوؤں کی وجہ سے ہی ہے۔ اگر آنسو ختم ہو گئے تو سمجھ لیجئے انسان پھر دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی آنسو ہیں یہ بڑی اہمیتوں کے حامل ہیں۔ ایک آنسو ہوتے ہیں دفاعی آنسو۔ دفاعی آنسو ان آنسوؤں کو کہتے ہیں جب ہم پیاس کاٹیں، پیاس کی جھران کی وجہ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنسو گیس چھوڑ دی جائے اس کی وجہ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، اگر ہم بائک تیز چلا رہے ہیں، ہوا کا پریشر بن رہا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو دفاعی آنسو کہتے ہیں۔ کوئی بھی کنکر، ڈسٹ، مٹی وغیرہ ہماری آنکھوں میں چلا جائے تو آنکھوں سے فوراً آنسو جاری ہو جاتے ہیں تاکہ اس ڈسٹ کا، اس مٹی کا ہماری آنکھ پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ پڑے، اس وجہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو دفاعی آنسو کہتے ہیں۔ ایک آنسو ہوتے ہیں جذباتی آنسو، جنہیں ایموشنل ٹیئرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آنسو وہ آنسو ہوتے ہیں یا تو انسان بہت خوش ہو تب نکلتے ہیں، یا انسان بہت زیادہ غمگین ہو تب یہ آنسو نکلتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو جذباتی آنسو کہتے ہیں۔ انسان روتا ہے، انسان آنسو بہاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی ایک انسان جو سب سے پہلا کام کرتا ہے نا، وہ رونے کا ہی کام کرتا ہے۔ رونا انسان ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آتا ہے، لیکن اس وقت جب روتا ہے تو اس وقت آنسو نہیں نکلتے ہیں، کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے اس وقت اس کا آنکھوں سے صحیح طریقے سے کنیکشن نہیں جڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس وقت آنسو نہیں نکلتے ہیں۔ لیکن پیدائش کے وقت ابن آدم کی اولاد ایک انسان روتا ہے، تو رونا انسان ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کر آتا ہے اور انسان روتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آنکھوں سے
پورے جسم کا کنیکشن جڑا ہوا ہے۔ اگر سر میں چوٹ لگ جائے آنکھ آنسو بہاتی ہے، پیر میں درد ہو آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل دکھا دے کوئی پھر بھی آنکھ روتی ہے، کہیں پر بھی تکلیف ہو جائے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ یہ آنسو آنکھ سے کیوں نکلتے ہیں؟ اس پر بھی ریسرچ کیا گیا تو یہ جو آنسو ہیں دراصل ان آنسوؤں کے اندر درد کی دوا رکھ دی گئی ہے، درد کی دوا رکھ دی گئی ہے۔ ایک بچہ ایک جوان آدمی کے مقابل کم روتا ہے، ایک جوان آدمی بچے کے مقابل کم روتا ہے، بچہ زیادہ روتا ہے۔ جوان آدمی کیوں کم روتا ہے؟ اس لیے کم روتا ہے کیونکہ اس کے اندر درد کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے، اس لیے وہ کم روتا ہے، اور بچے کے اندر درد کو سہنے کا مادہ کم ہوتا ہے، اس لیے وہ زیادہ آنسو بہاتا ہے۔ اور یہ جو بچہ رو رہا ہے، رو کر ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ دیکھو میں ابھی رویا ہوں، اور میں نے رو کر آواز کو تھوڑا سا بلند کیا ہے، میری ماں مجھے سینے سے لگا لیتی ہے، مجھے دودھ پلاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ اپنی کوئی فریاد، اپنی کوئی آرزو اپنے ماں باپ سے منوانا چاہے تو وہ رو کر منواتا ہے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی انسان کسی انسان سے کوئی چیز کو منوائے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ رو دیتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے۔ جب آنسو بہا کر فریاد کرتا ہے تو سمجھ لیجئے ایک انسان کو اس انسان پر ترس آ جاتا ہے، وہ اس کی فریاد کو پورا کر دیتا ہے، وہ اس کی آرزو اور ڈیمانڈ کو مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر بندہ رو کر اپنے مولا سے کوئی چیز مانگے تو مولا تو غفور و رحیم ہے، مولا تو ایسا مہربان ہے کہ جو دنیا میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے اور آخرت میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے۔ اگر رو کر اس سے کوئی چیز مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو عطا فرما دیتا ہے۔ عزیزان محترم، تو اس لیے رو کر اپنے مولا سے مانگا جائے، اور جب مولا کی محبت میں آدمی آنسو بہاتا ہے تو پھر ان آنسوؤں کا مقام، ان آنسوؤں کا مرتبہ، ان آنسوؤں کی عظمتیں، ان آنسوؤں کی رفعتیں حدیث شریف ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عینانی لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تارس فی سبیل اللہ۔ حضور نے فرمایا دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے، اس آنکھ کو جہنم کی آنکھ نہیں جلائے گی۔ دوسری کون سی آنکھ؟ حضور نے فرمایا اگر کوئی مجاہدین کی رات میں رکھوالی کرے کوئی آنکھ تو اس آنکھ کو بھی جہنم کی آنکھ نہیں جلائے گی۔ عزیزان محترم، اس آنکھ سے نکلنے والے آنسو کی اہمیت، اگر خشیت کی وجہ سے یہ آنسو نکل جائیں تو سمجھ لیجئے پھر جہنم کی آنکھ کو نہیں جلائے گی۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عیناہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا بازار ہوگا، خدا کا دربار ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، لوگ بڑی آزمائش میں ہوں گے، بڑی پریشانیوں کے عالم میں ہوں گے، لیکن جانتے ہیں ایسے ہولناک عالم میں وہ شخص جو تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہوگا، اللہ کی یاد میں روتا ہوگا، تو ایسے آدمی کے لیے، ایسے شخص کے لیے، ایسے بندے کے لیے اس ہولناک گھڑی کے اندر آسمان کا سایہ اس کے اوپر ہوگا، کسی طریقے کی اسے دقت نہیں ہوگی، کسی طریقے کی اسے پریشانی نہیں ہوگی۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، ان آنسوؤں کی بڑی اہمیت ہے، ان آنسوؤں کا بڑا مقام ہے، لیکن افسوس صد افسوس، انسان روتا ہے جب اس کی شادی نہ ہو تو روتا ہے، انسان امتحان میں فیل ہو جائے تو روتا ہے، انسان کو سمجھ لیجئے اولاد نہ ہو تو روتا ہے، اولاد ہو جائے وہ نافرمان نکل جائے پھر روتا ہے۔ کچھ انسان لوگوں کے سامنے رو دیتے ہیں، کچھ انسان تنہائیوں میں روتے ہیں، کچھ لوگ بستر پر جا کر روتے ہیں۔
کچھ لوگ سر کو اپنے تکیے پہ رکھ کے روتے ہیں۔ انسان روتا ہے عزیزان محترم، انسان تو اتنا روتا ہے اگر اس کا فیوریٹ کھلاڑی 0 پر آؤٹ ہو جائے تو انسان رو دیا کرتا ہے، اگر اس کی فیوریٹ ٹیم سمجھ لیجئے ہار جائے، جیت نہ پائے، انسان پھر رو دیا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، انسان روتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس، اگر رونا نصیب نہیں ہے، اگر آنسو نہیں نکل رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں آنسو نہیں نکل رہے ہیں، اللہ کی خشیت میں آنسو نہیں نکل رہے ہیں، خوف خدا کی وجہ سے آنسو نہیں نکل رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، شاید آپ نے محبت کے فلسفے کو سمجھا نہیں ہے، شاید آپ نے محبت کے فلسفے کو صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں آنسوؤں کا بسیرا ہوتا ہے، آنسو اور محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی اگر کسی سے دنیا میں محبت کی ہو، محبوب سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ محبوب کا دیدار نہ ہو تو انسان پھر رو دیا کرتا ہے، محبوب ناراض ہو جائے تو انسان رو دیا کرتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کبھی اللہ کی محبت میں ہمارے آنسو نکلے ہوں؟ بتاؤ کبھی رسول اللہ کی محبت میں ہمارے آنسو نکلے ہوں؟ عزیزان محترم، یہ کیسی اللہ کی محبت ہے، یہ کیسی رسول سے محبت ہے کہ کبھی ان آنکھوں کو اللہ کی محبت میں رونا نصیب نہ ہوا، کبھی ان آنکھوں کو رسول کی محبت میں رونا نصیب نہیں ہوا۔ آپ جانتے ہیں محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت رسول اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے آقا ہمارے لیے کتنا روئے، کتنا روئے، کتنا روئے، کتنا روئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا۔ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ روئے، اللہ کی محبت میں روئے، اللہ کی خشیت میں روئے۔ عزیزان محترم، اور اس کے آنسو نکلنے لگ جائیں تو سمجھ لے انسان کہ میرا ایمان ابھی مضبوط ہے، اور اگر اس کے آنسو نہ نکلیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ عزیزان محترم، اس آیت میں اللہ نے فرمایا جب گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، انسان کے سمجھ لیجئے آنکھوں سے آنکھوں خشک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے، کہیں ایسا ہمیں رونا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو گئے ہوں، ہمارے دل جو ہے سخت ہو گئے ہوں گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ کی یاد میں روئیے، اللہ کی یاد میں آنسو بہائیے عزیزان محترم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا۔ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا کبھی ہم نے قرآن کو سنا ہو اور اس کی وجہ سے ہماری آنکھیں بہنے لگ جائیں؟ کبھی ہم نے اللہ کے کلام کی تلاوت سنی ہو اور ہمارا دل رونے لگ جائے؟ عزیزان محترم، ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم رو لیے تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ عزیزان محترم، شعب الایمان کی حدیث ہے، امام بہقی نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر درج فرمایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہارے سامنے ایک سورت کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنے جا رہا ہوں، اور ان آیتوں کو غور سے سننا۔ ان آیتوں کو سننے کے بعد جو رو دے گا، جس کے آنسو نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا، پھر جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تلاوت کرنا شروع کی، سرکار مدینہ نے پڑھا۔ سرکار مدینہ نے کون سی آیتوں کو پڑھا؟ آپ بھی ان آیتوں کو سنیے۔ میرے سرکار شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جب سرکار نے ان آیتوں کو پڑھا ہے، صحابہ کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، صحابہ رونے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار نے فرما دیا تھا جو رو دے گا اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم کی آگ اسے نہیں جلائے گی۔
گی۔ عزیزان محترم، صحابہ کی جماعت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے آنسو نہ نکل سکے، جو رو نہ سکے، جن کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ صحابہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم دیکھ رہے تھے کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو کچھ صحابہ تو زار و قطار رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر یا رسول اللہ ہم نے بہت کوشش کی مگر سرکار ہمارے آنسو نہ نکل سکے، سرکار ہمارے آنسو نہ نکل سکے، ہم رو نہ سکے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے صحابہ اگر رو نہ سکے تو سنو، ایک مرتبہ پھر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، پھر سورہ تکاثر کو پڑھ رہا ہوں، پھر رونے کی کوشش کرنا، اور اگر آنسو نہ نکل سکے تو رونے کی ایکٹنگ کر لینا، رونے جیسا چہرہ بنا لینا، رونے جیسی نقل کر لینا۔ عزیزان محترم، دنیا کیا کرتی ہے؟ نقل کرنے والوں کو فیل کر دیتی ہے۔ اگر کوئی امتحان میں نقل کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے رسٹیگیٹڈ کر دیا جاتا ہے، اسے امتحان سے بھگا دیا جاتا ہے، اسے فیل کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، لیکن یہ اللہ رسول کی بارگاہ ہے، یہاں پر اگر کوئی اچھوں کی نقل کر لیتا ہے تو اللہ اسے بھی پاس فرما دیا کرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جو رونے کی نقل کر لے گا اللہ اسے بھی جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ سرکار نے پھر سورہ تکاثر کی تلاوت کی، اور جو رو نہ سکے انہوں نے رونے جیسی صورتیں بنا لی، انہوں نے رونے جیسی شکلیں بنا لی۔ عزیزان محترم، اب اگر اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو نہ نکل سکیں تو کبھی تنہائیوں میں اپنے مولا کی بارگاہ میں ایسا چہرہ ہی بنا لو جو رونے جیسا چہرہ ہو، مولا اس میں بھی ہمیں ثواب عطا فرما دے گا، مولا اس کے اندر بھی ہمیں اجر عطا فرما دے گا۔ عزیزان محترم، تو اس لیے آنسوؤں کی بڑی اہمیت ہے، آنسوؤں کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ کی یاد میں رونے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ جو آنسو جب انسان اللہ کی یاد میں بہا دیتا ہے تو پھر ان کی فضیلت کیسی ہوتی ہے۔ ان آنسوؤں کی وجہ سے اگر کوئی دعا کر دیتا ہے تو پھر وہ دعا کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، تقریباً تمام تفسیر کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، متقدمین مفسرین نے بھی اس کو لکھا، متوسطین مفسرین نے بھی اسے لکھا، متاخرین مفسرین نے بھی اس روایت کو لکھا۔ عزیزان محترم، روایت سننے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے جی لگا کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو پوری طاقت سے کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کے شوہر کا نام تھا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، ایک دن کیا ہوا، کچھ اس طریقے سے انبن سی ہو گئی اور حضرت اوس نے ان کو غصے میں آ کر یہ کہہ دیا، انتی علیہ کظہر امی، اے خولہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ عزیزان محترم، اس جملے سے اس زمانے میں ایسی طلاق واقع ہوتی تھی کہ میاں بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے تھے، میاں بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتے تھے، پھر کسی طریقے سے وہ بیوی اپنے شوہر کی نکاح میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس جملے سے انہوں نے کہہ دیا، اور ان کی شریک حیات نے کہا، اے میرے شوہر، تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے ہمارے میاں بیوی والے رشتے کو ہی ختم کر دیا۔ جب غصہ ختم ہوا عزیزان محترم، اور اس کے بعد حضرت خولہ کے پاس آئے، بات چیت کی، اور انہوں نے اسی انداز سے بات چیت کی جیسا ایک شوہر اپنی بیوی سے بات کرتا ہے۔ حضرت خولہ کہتی ہیں، اوس اب تم اس انداز سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ تم ہمارے شوہر تھے، اب تم ہمارے شوہر نہیں ہو، اب یہ مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور سرکار جیسا فیصلہ کریں گے اب تو ویسا ہی ہوگا۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئیں، اس ساری سچویشن کو پیش کیا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حرمتی علی، اے خولہ تو تیرے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، اے خولہ تو تیرے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، یعنی تمہارا رشتہ اب ختم ہو گیا۔ حضرت خولہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، نہ تو میرے پاس مال ہے، نہ میرے پاس جمال ہے، سرکار اس بڑھاپے میں مجھ بڑھیا کو کون اپنائے گا؟ سرکار کچھ گنجائش نکالیے تاکہ میری زندگی کے جو کچھ دن بچے ہیں میں اپنے شوہر کے ساتھ گزار لوں۔ آقا نے فرمایا، نہیں، حرمتی علی، خولہ تو اپنے شوہر پر حرام ہے۔ حضرت خولہ نے پھر کہا، یا رسول اللہ، بچے ہیں ان کا مستقبل
داؤ پر لگ جائے گا۔ سرکار کچھ گنجائش نکالیے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں نظام یہی ہے، قانون یہی ہے، حرمتی علیہ، تو تیرے شوہر پر حرام ہے، اب تم میاں بیوی نہیں رہ سکتے۔ عزیزان محترم، حضرت خولا نے جب 3 مرتبہ سرکار کو کہا اور سرکار نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا، اب حضرت خولا وہاں سے اٹھیں، وہ تھوڑا فاصلے پر جا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ اب حضرت خولا نے آنسو بہانا شروع کیا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہو سکتا ہے کچھ اس انداز سے عرض کیا ہو۔ حضرت خولا نے کہا مولا تیرا فرمان قرآن میں ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ مولا ایک بندی تجھے پکار رہی ہے، مولا ایک بندی تجھ سے مانگ رہی ہے، مولا قانون بھی تو نے بنایا ہے، مولا اس قانون کے اوپر نیا قانون لانا بھی تیری شان ہے، مولا اس قانون کو بدل دے۔ مولا میں عاجز ہوں، میں ضعیفہ ہوں، میں کمزور ہوں، مولا ان اللہ علی کل شیء قدیر، مولا تیری شان تو وہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان محترم، قرآن میں کہا گیا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، جب بھی کوئی لرزتے دلوں کے ساتھ اور بھیگی پلکوں کے ساتھ مولا کو یاد کرتا ہے تو مولا تو غموں کے بادلوں کو چھانٹ دیا کرتا ہے۔ رو رہی ہیں، سارو قطار رو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خولا ایسے بڑے بڑے آنسوؤں سے رو رہی تھیں، خولا پر تو ہمیں ترس آنے لگا، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، مولا خولا کی تو سن لے۔ عزیزان محترم، خولا ادھر رو رہی تھیں، جب آنسو زمین پر نکلتے ہیں نا تو یہ آنسو آسمان پر ہلچل مچا کے رکھ دیتے ہیں، یہ آنسو آسمان پر ہلچل مچا کے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اسکتی یا خولا، اسکتی یا خولا، خولا چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خولا تیری قسمت کا فیصلہ قرآن میں آ گیا ہے، خولا اللہ نے جبریل کو بھیج دیا ہے اور سرکار پر وحی کے آثار ہیں، خولا چپ ہو جاؤ۔ حضرت خولا کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فیصلہ میرے حق میں آیا ہے یا فیصلہ میرے اگینسٹ آیا ہے۔ خولا نے اور رونا شروع کر دیا اور بلکنا شروع کر دیا اور کہا مولا آج اس بندی کو فیصلہ اپنے حق میں چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کو نازل فرما دیا، 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خولا کو بلایا اور میرے سرکار نے خولا کو دیکھ کر ایسے مسکرائے، کیسے مسکرائے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیے۔ اور اعلیٰ حضرت نے جب اس مسکراہٹ کو 1400 سال کے بعد محسوس کیا تو آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم میں بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے فرمایا خولا اللہ نے تمہاری سن لی ہے، اور خولا اللہ نے دوسرے قوانین کو نازل فرما دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، قرآن پڑھ کے سنایا، سورہ مجادلہ کی آیتیں سنائی، سرکار فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اے خولا ایسا کرو، جاؤ اور جا کر ایک غلام آزاد کر دو، اگر ایسا کر دو گے تو یہ تمہارے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گا اور تم واپس میاں بیوی بن جاؤ گے۔ حضرت خولا کہتی ہیں یا رسول اللہ، سرکار ہم بہت غریب ہیں، سرکار ہمارے پاس تو غلام نہیں ہے، ہم تو خود ہی دوسروں کے یہاں جا کے کام کرتے ہیں، ہم کیسے غلام آزاد کریں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں خولا ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اور آپشن نازل فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، اے خولا ایسا کرو، جاؤ اور اپنے شوہر سے کہہ دینا وہ 60 روزے رکھ لیں، یہ تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا، تم واپس میاں بیوی ہو جاؤ گے۔ حضرت خولا کہتی ہیں یا رسول اللہ وہ ضعیف ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، بڑھاپے کا وقت ہے، اتنے روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں خولا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں تیسرا آپشن بھی نازل فرمایا ہے۔ میرے آقا نے پھر آیت قرآن کو پڑھنا شروع کیا، سرکار فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، جاؤ اے خولا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا، یہ تمہارے لیے کفارہ ہو جائے گا اور تم واپس میاں بیوی ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اب ہو سکتا ہے حضرت
خولا نے سر کو جھکایا ہو اور دھیمی آواز میں کہا ہو یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے آپ سے کہا تھا نا سرکار، ہم غریب ہیں سرکار، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، سرکار ہمارے گھر میں چولہا کیسے جلتا ہے، ہم جانتے ہیں ہم 60 لوگوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، ہم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے۔ عزیزان محترم، میرے آقا نے یہ نہ فرمایا خولا، قرآن میں تو اللہ نے یہی 3 آپشن نازل فرمائے ہیں، کسی ایک آپشن کو چننا ہوگا اور اس کے بعد اپنے مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ عزیزان محترم، مگر اللہ نے ہمارے آقا کو با اختیار بنا کر بھیجا۔ کیسا اختیار؟ قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے دیں اسے لے لو اور جس سے انکار کر دیں اس سے رک جاؤ۔ میرے آقا کی شان مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ عزیزان محترم، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خولا پر ایسا ترس آیا، ایسا رحم آیا، ایسا رحم آیا، سرکار نے فرمایا گھر کے اندر جو 30 کلو کے آس پاس غلہ ہے اس غلے کو منگایا جائے، اس غلے کو لایا جائے۔ غلہ منگا لیا گیا۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے خولا، اس غلے کو لے کر چلی جاؤ، اس غلے کو تم کھانا، اپنے شوہر کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا، جاؤ اللہ تعالیٰ اسی کو تمہارا کفارہ کر دے گا اور تم واپس میاں بیوی ہو جاؤ گے۔ جی لگا کر بولو اور محبتوں سے بولو اور دل کی گہرائیوں سے بولو۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو مولانا حسن رضا کہتے ہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے کیا پتا چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ جب اللہ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں اگر زمین پر آنسو نکلتے ہیں تو یہ آنسو سمجھ لیجئے آسمان دنیا پر ہلچل مچا دیا کرتے ہیں، اور اگر دل سے یہ آنسو نکل جائیں تو یہ آنسو پھر جبریل کو زمین پر آنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ آنسو قرآن کے اندر آیتوں کے نزول کا سبب بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حدیث قدسی کے ذریعے حضرت خولا کے لیے بات کو کہہ دیا جاتا، مگر اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی تاکہ قیامت تک جب جب قرآن کی تلاوت ہوگی، جب جب 28واں پارہ پڑھا جائے گا، جب جب سورہ مجادلہ پڑھی جائے گی، تب تب حضرت خولا کے آنسوؤں کو یاد کیا جائے گا، تب تب حضرت خولا کو یاد کیا جائے گا۔ اور یہ جو سورہ مجادلہ ہے، مجادلہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے جھگڑا۔ عزیزان محترم، وہ خاتون گویا کہ اللہ سے جھگڑا کر رہی تھی، اللہ سے اپنی بات کو منوا رہی تھی، اور ان آنسوؤں کے سہارے اس نے اللہ سے اپنی بات کو منوا لیا۔ عزیزان محترم، اگر ہم بھی رو کر کسی سے کچھ فریاد کرتے ہیں نا تو ایک انسان اس فریاد کو سن لیتا ہے، اس کی بات کو مان لیتا ہے۔ عزیزان محترم، زمین و آسمان اور ساری کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا مہربان ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی ذات ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ دنیا میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے اور وہ آخرت میں بھی سب سے بڑا مہربان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مولا کی یاد میں آنسو بہائیں، خشیت الہی میں آنسو بہائیں۔ عزیزان محترم، اور خشیت الہی میں آنسو کس طریقے سے بہائے جاتے ہیں ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ اپنی کتاب گلستاں کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں۔ کیا نقل فرماتے ہیں؟ سین حرم میں ایک شخص جس کے چہرے پہ نقاب ڈلا ہوا ہے، وہ سارو قطار رو رہا ہے، وہ آنسو بہا رہا ہے، وہ بلک بلک کے رو رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے مولا اگر میں اس لائق نہ ہوں، اگر میرے اعمال اس لائق نہ ہوں جن کی وجہ سے میں بخشا جاؤں، تو مولا مجھے قیامت میں تو ان آنکھوں کے ساتھ نہ اٹھانا، مولا تو مجھے اندھا بنا کر اٹھانا تاکہ مجھے لوگوں سے حیا نہ آئے، تاکہ مجھے لوگوں سے شرم نہ آئے۔ عزیزان محترم، وہ رونے والا رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، لوگوں نے اپنا طواف چھوڑ دیا، اس کے پاس آ گئے اور کہا بھائی اگر کچھ گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ سے سچے طریقے سے معافی مانگ لو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عزیزان محترم، لیکن وہ رونے والا پھر رو رہا ہے،
زارو قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس رونے والے کو دیکھ کر لوگوں نے طواف چھوڑ دیے اور سوچنے لگے آخر اس شخص کو دیکھ تو نہیں، اس انسان کو دیکھ تو نہیں، یہ کون اللہ کا بندہ ہے جو اللہ کی محبت میں اس طریقے سے آنسو بہا رہا ہے۔ عزیزان محترم، جیسے ہی اس نقاب پوش کے چہرے سے نقاب ہٹا ہے، عزیزان محترم، سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، سارے لوگوں کی سمجھ لیجئے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہ رونے والا کوئی اور نہیں، یہ رونے والا وہی ہے جسے ساری دنیا پیران پیر، روشن ضمیر، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگاؤ جب غوث اعظم اس طریقے سے اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں تو بتاؤ غوث اعظم کے مریدوں کو کیسے رونا چاہیے، غوث اعظم کے ماننے والوں کو کس طریقے سے خشیت میں آنسو بہانا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آنسو بہائیں، اور آنسو ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کی خوشی میں بھی نکل جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام حضرت ابی بن کعب، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ امرانی ان اقرأ علیک القرآن، اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ حضرت ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ سب تو آپ کو قرآن سناتے ہیں، کہا کہ نہیں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابی نے سوچا ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی کہا ہو۔ حضرت ابی بن کعب نے ایک سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ اہو سمانی، کیا اللہ نے آپ کو میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ؟ بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں نام ہوا سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر مجھ سے کہا ہے۔ اگر اس مسجد میں بھی کسی کا نام لے دوں نا کہ مجھے بھائی بہت اچھے آدمی ہیں، مسجد کی بڑی خدمت کرتے ہیں، صدر صاحب ہیں، ان کے دل میں خوشی پیدا ہو جائے گی کیونکہ امام صاحب نے نام لے دیا۔ کوئی بڑا سیلیبریٹی، کوئی بڑا امیر کبیر آدمی کسی کا نام لے دے خوشی ہو جاتی ہے آدمی کو، انسان کی فطرت ہے۔ بتاؤ کتنی خوشی رہی ہوگی حضرت ابی بن کعب کو جب سنا ہوگا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، پروردگار نے میرا نام لیا۔ حضرت فبکا جشا، حضرت ابی بن کعب کی چیخ نکل گئی، وہ بس ایک ہی چیز، میرے اللہ نے میرا نام لیا، میرے پروردگار نے میرا نام لیا۔ عزیزان محترم، بخاری میں یہاں تک ہے، امام جلال الدین سیوطی تفسیر روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے تفسیر در منصور کے اندر لکھتے ہیں حضرت ابی اپنے گھر پہنچ گئے، رو رہے ہیں، ساروں قطار رو رہے ہیں، سارے گھر میں کوہرام مچ گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عزیزان محترم، جب کسی طریقے سے چپ نہیں ہوئے نا تو پھر جب گھر کے بڑے روتے ہیں نا تو پھر چھوٹوں کو وجہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے بھی رونے لگتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ آپ رو رہے اس لیے، آپ بتائیے کیا پرابلم ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پوری فیملی آپ کے ساتھ ہے، بتائیے کیا بات ہے۔ کہا کہ میں جو رو رہا ہوں کوئی پرابلم کی وجہ سے نہیں، میں تو آج بہت زیادہ خوش ہوں اس لیے رو رہا ہوں، یہ خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں۔ کہا کہ ایسی کیسی خوشی کہ جب سے گھر آئے ہو سوائے رونے کو کچھ کر ہی نہیں رہے ہو؟ کہا کہ آج تک ایسی خوشی بھی نہیں ملی نا، تو اس لیے آج تک کبھی ایسے آنسو بھی نہ نکلے۔ کہا کہ کیا خوشی مل گئی؟ کہا کہ سنو تو پھر، آج تک میرا نام میرے ماں باپ نے لیا، میرے دوستوں نے لیا، میرے احباب نے لیا، میرے پڑوسیوں نے لیا، لیکن مجھے کبھی اپنا نام سن کر خوشی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ جانتے ہو آج میرا نام میرے پروردگار نے لیا ہے، آج میرا نام میرے مولا نے لیا ہے۔ وہ جسے فجر میں یاد کرتا ہوں اس نے لیا، ظہر عصر مغرب عشاء میں جسے یاد کرتا ہوں اس نے میرا نام لیا، میرے خالق نے میرا نام لیا، زمین و آسمان کے بنانے والے نے میرا نام لیا۔ آج میں بتا نہیں سکتا ہوں آج میں کتنا خوش ہوں۔ اور سنو، ہم وہ لوگ تھے نہ ہمیں چلنا آتا تھا، نہ ہمیں کھانا آتا تھا، نہ ہمیں پینا آتا تھا، نہ ہمیں اٹھنا بیٹھنا آتا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ تہذیب کسے کہتے ہم جانتے تک نہیں تھے، تمدن کس کا نام ہے ہم پہچانتے نہیں تھے، سویلائزیشن کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، کچھ نہیں آتا تھا ہمیں، مگر مصطفیٰ کے دامن سے کیا جڑے، مصطفیٰ کے دامن سے جڑنے کی وجہ سے ارے زمین تو زمین آسمانوں پر ہمارے چرچے ہونے لگے، مخلوق تو مخلوق خالق ہمارا ذکر کرنے لگا۔ یہ صدقہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کے قدموں کا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو عزت ہمیں ملی ہے یہ صرف حضور کی وجہ سے ملی ہے۔
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی یا رسول اللہ نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان تم پر نثارہ کروں میں۔ عزیزان محترم، پوری گفتگو کا کلائمیکس اور پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، خشیت الہی میں روئیے، اللہ کو راضی کریے، اس میں کچھ نہیں لگے گا، 2 قطرے آنسو ہی بہانا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی ناراض ہو جائے نا تو کتنے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں راضی کرنے کے لیے، کوئی شادی میں ناراض ہو جائے کتنا پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے مصلی بچھائیے، ندامت کے ساتھ 2 آنسو بہا دیجئے، مولا اسی میں راضی ہو جائے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور ایسا راضی ہوگا کہ اس کے سارے گناہوں کو ختم فرما دے گا۔ اور سورہ رات میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نہ صرف گناہ ختم کرے گا، ارے جتنے گناہ ہیں مولا ان سب کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دے گا۔ تو اس لیے اپنے مولا سے کنیکشن اپنا مضبوط کیجئے، اللہ کی یاد میں روئیے، اللہ کی یاد میں آنسو بہائیے، مولا تبارک و تعالی خوف خدا، عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، خشیت الہی میں ہمیں رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔